بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم ترین اپڈیٹ دیتے چلیں۔ معروف اینکر پرسن اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کے انسپکٹر کی کرپشن بے نقاب کرنے پر ڈائریکٹر آئی بی آپے سے باہر ہو گئے اور اینکر پرسن اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خیال رہے کہ اقرار الحسن نے آئی بی کے انسپکٹر کی کرپشن ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کی تھی، جس پر ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ اور ان کی ٹیم نے اقرار الحسن پر تشدد کیا۔ آئی بی ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم نے اینکر پرسن اور ان کی ٹیم پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ انہیں برہنہ کر کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے بھی لگائے، اور اس دوران آئی بی اہلکار اس تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعہ کی مزید تفصیلات آپ سے شیئر کریں، یہاں پر ہم معروف اینکر پرسن اقرار الحسن کی زبانی اس واقعہ کی تفصیلات اور ان کی صحت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اقرار بھائی کیسے ہیں؟ تو رات تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، اب باقی چیز بتا دیں، آپ گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی اب بہتر ہوں، بس سر پہ کچھ ٹانکے لگے، زخم تو بہت سارے ہیں، جتنے زخم آپ کہیں دیکھیں مگر شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا ہے، جو کہ شروع میں ریلائز نہیں ہو رہا تھا، جب ایکسرسائز کیے تو اندازہ ہوا اور ظاہر آہستہ آہستہ آپ کی پین بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو کندھا اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، سر پہ ٹانکے لگے ہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ سی ٹی اسکین کروائیں، کہیں بلڈ کلوٹ ایسا نہ ہو کہ جو خدا نخواستہ ابھی کروا رہے ہیں، ابھی جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے کروا لیں گے، لیکن ابھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں بہتر ہوں۔ بس وہ ایک ٹراما بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی، کہ آپ کو آپ کے ملک کا، جس ملک کی خدمت کی آپ کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کے ایک ادارے کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، جس ملک کے ایک ادارے کے کرپٹ آدمی کو آپ ان کے افسران کے سامنے بہت باعزت طریقے سے لے جا کے ایکسپوز کریں کہ سر اس کا کچھ کیجیے، اس ادارے نے آپ کو آپ کے کپڑے اتروا کے گن پوائنٹ پہ آپ کے جو اراکین ہیں کہ ورنہ ان کو گولی مار دی جائے گی، آپ کی ویڈیو بنانی ہے، تو وہ ویڈیو جب بنتی ہے آپ کی تو وہ ایک ظاہر ایک فخر تو ہے کہ اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، لیکن ایک ٹراما بھی ہے کہ آپ کے سارے ٹیم ممبران کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، مار پڑتی ہے، ان کو تشدد کیا جاتا ہے، تو ابھی وہ ٹراما بھی ہے، فزیکل انجریز بھی ہیں، لیکن الحمدللہ حوصلے جوان ہیں۔ میں بتا رہا تھا ابھی سارے بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اس سارے پروسیس میں جب مار پڑ رہی تھی، جب برہنہ کیا جا رہا تھا، اور جب نازک اعضائیں ان پہ الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے تھے، اس وقت بھی ٹیم سرعام کے اراکین پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے الحمدللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کارواں رکے گا نہیں، سچ کا سفر جاری رہے گا۔ یہ مارے، یہ ننگا کر کے ویڈیوز بنانا تو ایک اور ایڈ ہو گیا نا اب تجربہ، سو تیار ہے انشاءاللہ، اور یہ ایک نیا جنون، ایک نیا جذبہ آج کے اس واقعے نے عطا کیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں انشاءاللہ، سب دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، سب کے لیے بہت 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 پیار اور سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اینکر اقرار الحسن اپنے زخموں کی تفصیلات اور اس کا پس منظر بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سچ کا یہ سفر جاری رہے گا۔ ناظرین، تشدد کے باعث زخمی ہونے والے معروف اینکر پرسن اقرار الحسن کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کے سر میں کئی ٹانکے لگائے گئے۔ ادھر وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ سمیت 5 آئی بی افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل اہلکاروں میں اسٹینوٹائپسٹ محبوب علی، انعام علی، سب انسپکٹر رجب علی اور ہیڈ کانسٹیبل محمد خاور شامل ہیں۔ ناظرین، آئی بی اہلکاروں کی جانب سے اقرار الحسن اور ان کی ٹیم سرعام پر تشدد کی سوشل میڈیا پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اینکر پرسن وسیم بادامی نے ٹویٹر پر کہا، اقرار پر اس تشدد کا ذمہ دار کون ہے؟ جب عام آدمی کے مقابلے میں بااثر سمجھے جانے والے افراد کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا؟ مطلب تشدد کرنے والوں کو بھی یقین تھا کہ ان کا جو دل چاہے گا کریں گے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
معروف صحافی اور اینکر پرسن سلیم صافی کا کہنا تھا کہ پاکستان اہل صحافت کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے۔ اقرار الحسن کو صحافتی ذمہ داریوں سے روکنا اور تشدد کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ سلیم صافی کا مزید کہنا تھا کہ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ شکر ہے اقرار کی زندگی بچ گئی ہے، اللہ انہیں جلد صحت کاملہ عطا کرے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔